کئی ملوے ہیں. یہی لاہور 1920 یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر. اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں وہ کہاں یہ. وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے, نئی تہذیب دی ہے, نیا تمدن دیا ہے, نیا نظام دیا ہے, روشنی دی ہے, علوم کو تازہ کیا ہے, علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے بمبئی میں, دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے, کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے. دوسرا, یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100. اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of the human race, human history. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہو. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو. سلیکشن 100 آدمی کا ہم آ گئے. اب گریڈیشن, ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا؟ اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا, غور کیجئے. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو, بابا طبیعت. اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. میں عیسائی ہوتے ہوئے I'm placing Muhammad at top. How? This is because, یہ لفظ یاد کیجئے, this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, اور اس کو علیحدہ رکھو بھائی, مذہب کو علیحدہ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر لیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست, حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس, کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر دنیا سے کہاں پہنچ گیا؟ بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا؟ مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے گی. ایک ہی انسان ہے, آپ کم سے کم give credit to his honesty. ایک ہی انسان, دو ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے شاتم رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے, بدترین گالیاں دی, رقیق حملے کی, جیسے رشدی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں, سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز ہے, فکشن سٹوری رائٹر, ہسٹورین بھی ہے. 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر, تاریخ انسانی عالم, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں, ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے.
اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کرے گا، وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں ہی از انیمی. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر آخری حضور کا، جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت ہے. اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں، but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے ہیں. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت. آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجئے، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے. Although the sermons of